السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اہل مکہ جو ہے عمرہ جب کریں گے تو کہاں سے احرام باندھیں گے، ان کا میقات کون سا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذا الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن الیلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة من مكة، رواه البخاری ومسلم۔ یہ اصل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو میقات کے بارے میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جوفہ اور اہل نجد کے لیے قرن المناظر اور یمن والوں کے لیے یلملم کو طے کیا میقات۔ تو یہ ان کے لیے جو وہاں رہتے ہیں، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، جو باہر سے آئے ان کے پاس سے گزرے ان کے لیے بھی، من غیر اہلنا، جو وہاں نہیں رہتے، دور رہتے ہیں، ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہو، ومن کان دونہن، جو ان کے بعد میں ہیں، فمحلہ من اہلہ، تو وہ گھر سے ہی احرام باندھے گا، کذالک اہل مکہ من مکہ، اور اسی طرح اہل مکہ والے مکہ سے۔ اب یہ حدیث عام ہے جس میں حج اور عمرے کے لیے بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ سب علاقے والوں کے لیے، حتیٰ کہ اہل مکہ جو ہیں وہ بھی مکہ سے احرام باندھیں گے حج اور عمرے کے لیے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محصب کے قریب پہنچے اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا اور کہا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حج قران انہوں نے کیا جس میں حج اور عمرہ اکٹھا تھا، اور وہ عمرہ الگ سے نہ کر سکیں، تو آپ سے عمرہ کرنے کی تمنا ظاہر کی، تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا کہ انہیں تنعیم لے جائیں، فلتحل بالعمرہ، وہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھیں، ثم لتطف بالبیت فانی انتظرکما ها هنا، میں یہاں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ تو آپ نے انہیں اجازت دی۔ تو اخرج باختک من الحرم، ایک روایت میں لفظ ہے کہ حرم کی حدود سے نکلو اپنی بہن کو لے کر، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے الی التنعیم، تنعیم کیونکہ یہ قریب ہے جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، یہ ادنا حل ہے، سب سے قریبی مقام ہے جہاں، اور ویسے بھی مدینہ کی طرف ہے کہ جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے، تو وہاں سے احرام باندھنے کا کہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نکلے اور پھر واپس آئے، پھر آپ نے اجازت دی سب کو، اور فجر کی نماز سے پہلے جو ہے واپس مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اب دیکھیں، پہلی حدیث عام ہے ابن عباس، اس میں حج ممن اراد الحج والعمرہ، جس نے حج اور عمرے کا ارادہ کرنا ہو، چاہے وہ اہل مکہ ہے، وہ مکہ سے کریں گے، احرام باندھیں گے۔ لیکن یہ دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر آپ نے حدود حرم سے باہر بھیجا عمرے کے لیے۔ اس میں اختلاف نہیں کہ حج کا احرام اہل مکہ اور جو باہر سے آنے والے لوگ بھی، جو پاکستان، انڈیا، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو 8 ذی الحج کو جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو وہ باہر نہیں جاتے میقات پہ، مکہ سے ہی احرام باندھتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر چکی تھیں اور عمرہ بھی اس میں کیا ہوا تھا، یعنی قارن تھی، قران تھا حج جس میں عمرہ اور حج اکٹھا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا تو پھر ان کو حدود حرم سے باہر بھیجا، مکہ سے وہیں سے احرام نہیں کہا کہ باندھ لیا جائے، بلکہ باہر بھیجا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب 2 معاملات ہوتے ان میں جو ایسر ہوتی، جو آسان چیز ہوتی، اسے اپناتے ہیں۔ تو آسان تو یہی تھا کہ مکہ کے اندر سے احرام باندھا جاتا، آپ نے یہ مشقت کیوں کی، کیوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدود حرم سے باہر بھیجا؟ تو یہ اس چیز کی تائید ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ عمرہ اگر اہل مکہ نے کرنا ہو، آفاقی جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور مکہ میں ہیں، دوبارہ کرنا ہو تو وہ حدود حرم سے باہر جائیں گے۔ گویا وہ حدیث عام ہے، یہ خاص ہے۔ پہلی حدیث کے اندر حج قران کرنے والا، حج تمتع کرنے والا، قران کے اندر بھی جو ہے وہ نیت ہوتی ہے عمرے کی ساتھ، اور حج تمتع میں بھی ہوتی ہے نیت عمرے کی۔ تو اگر
وہ نیت کریں گے حج اور عمرے کی اکٹھی تو مکہ سے ہی پہنیں گے احرام، کیونکہ حج کی نیت ساتھ جب ہوگی تو قران کی نیت ہوگی اور حج کی نیت مکہ سے ہوگی، اور قران کے اندر بھی عمرہ ہے، اور اس حالت میں وہ عرفہ کے میدان میں جب جائیں گے تو حدود حرم سے باہر نکل جائیں گے، اور پھر وہ طواف ہوگا اور سعی ہوگی، تو ہل اور حرم کے درمیان اکٹھے ہو جائیں گے چیزیں، یعنی ہل اور حرم کا اکٹھا ہونا ضروری ہے عمرے میں اور حج میں۔ تو عمرے کے اندر کیونکہ نہیں کہیں جانا ہوتا، اس لیے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، آپ کے سامنے دو معاملات ہوتے تو ان میں سے آسان کو اپناتے اگر اس میں گناہ نہ ہوتا۔ تو اگر احرام جائز ہوتا اکیلے عمرے کے لیے حرم سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہ خیال دیتے کہ یہیں سے احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں، لیکن آپ نے اس میں تکلف بھی نہیں تھا اور تکلیف بھی نہیں تھی اور دور جانا مشقت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ امر مستقل ہے، اور یہ جمہور علماء کا یہی قول ہے، جیسا کہ تمام علماء، اکثر علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں انما وجب الخروج الى الحل لیجمع فی نسکہ بین الحل والحرم، اور اس تفصیل میں یہ مذہب امام شافعی کا ہے۔ وَهَكَذَا قَالَ جمہور العلماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں انه يجب الخروج لاحرام العمرہ الى ادنى الحل، کہ سب سے قریبی جو حدود حرم ہے وہاں جانا واجب ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور بعض کے وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يُخْرِجْ لَزِمَهُ دم، بعض کے نزدیک اگر حرم سے ہی وہ احرام پہن لے گا اور باہر سے نہیں احرام پہنے گا تو اس پہ دم لازم آئے گا۔ صرف عطا کا قول ہے کہ لا شیء علیہ، اس پہ شیء نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ وہ تو تنعیم کو کہتے ہیں اہل مکہ کے لیے میقات۔ تو امام شافعی کتاب الام میں لکھتے ہیں میقات العمرۃ لمن کان بمکہ الحل، میقات عمرہ کا میقات جو مکہ میں ہے ان کا میقات کیا ہے؟ حل، حدود حرم سے باہر، چاروں طرف جس طرف مرضی چلا جائے تو وہاں سے بندہ حدود حرم سے باہر جا کے احرام پہن کے آئے، اور کہتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ جارانہ یا تنیم سے باندھے۔ اور اسی طرح ابن قدامہ نے مغنی میں بھی یہ ذکر کیا کہ اہل مکہ جو ہیں یا اس میں مکہ میں کوئی مقیم ہے تو وہ عمرے کا ارادہ کرے تو وہ حدود حرم سے باہر نکلے گا۔ شیخ بن باز جو سابقہ مفتی اعظم تھے رحمہ اللہ، انہیں سے جب پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا، اور لجنہ دائمہ للافتاء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل مکہ جو ہے حدود حرم سے باہر جا کر، یعنی اب تنیم ہے، مسجد عائشہ قریب ہے اور آسانی ہے تو وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، پھر اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے وہ احرام باندھے؟ تو آپ نے انہیں کہا کہ تنعیم سے وہ جا کر احرام باندھ سکتا ہے، اور اپنے اس رشتہ دار کا جو بہت بیمار ہے، سفر کے قابل نہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یا پھر کوئی فوت شدہ ہے رشتہ دار، ان کی طرف سے وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور ایک ہی سفر میں دوسرا اور تیسرا عمرہ وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر اس بارے میں کہ اہل مکہ کا میقات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، تنعیم سے، جارانہ سے، حدود حرم سے باہر نکلے گا، اور وہاں سے بندہ جو ہے وہ احرام پہنے گا۔ واللہ تعالی عالم۔